اور سامنے بیٹھے ہوئے مہمانان کرام اور آپ تمام بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہم اجتماعی نکاح کی اس 13ویں مجلس میں شریک ہیں۔ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ آج تقریباً 22 یا 23 جتنے نکاح ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نکاحوں کو قبول فرمائے اور میاں اور بیوی میں الفت و محبت اور محبت پیدا فرمائے، اور اس سے پہلے کہ یہاں جتنے نکاح ہو چکے ہیں اللہ ان تمام کو قبول فرمائے۔ دو طرح کے مجمع میں بیان کرنا، تقریر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو اسٹوڈنٹ کا مسئلہ، کیونکہ اسٹوڈنٹ طلبا جب انتخاب ہوتے ہیں ان کا مزاج کھیلنے کودنے کا زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا مجمع دوسری نکاح کی مجلس ہوتی ہے جہاں پر دل میں نوشہ حضرات دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مقرر کو توفیق دے کہ انجل سے جب بیان ختم کرے، کیونکہ نوشاؤں کو اور بزرگوں کو بیان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کو تو اپنے گناہوں سے واسطہ ہوتا ہے، ان کو بھی جا کر یہاں سے اپنے گناہوں کی زیارت کرنا ہے۔ اس لیے لوگ دعا کرتے ہیں کہ بیان جلدی سے ختم ہو اور جلد سے جلد ہم اپنی محترماؤں کے پاس جائیں۔ انشاءاللہ مختصر ہی بات کی جائے گی۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ عمر صاحب سے ان کا ایک خاص اسٹائل تھا، وہ جب بھی بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے شیروانی سے چاکلیٹ نکالتے اور چاکلیٹ میں ڈال دیتے، جیسے ہی چاکلیٹ ختم ہو جاتا بات اور بیان ختم ہو جاتا تقریر ختم ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے، اب بیان کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں، بیان ختم نہیں ہو رہا، لوگ پریشان ہوئے۔ کافی دیر کے بعد میں ایک صاحب نے ہمت کی اور کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آج آپ کا بیان ختم نہیں ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ آج آپ نے جاپان کا بنا ہوا چاکلیٹ کھا لیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آج شیروانی سے چاکلیٹ نکلنے کے بجائے شیروانی کا بٹن جو چلا گیا، تو وہ بٹن ختم نہیں ہوا اور تقریر بھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ فکر نہ کریں، نہ لگے شیروانی کا کوئی حادثہ آپ لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام حیا اور پاک دامنی کا مسئلہ ہے۔ اسلام ہمیں حیا اور پاک دامنی سکھاتا ہے، اسی لیے اسلام نے نکاح کا ایک سسٹم، نکاح کا نظام لایا ہے، اور نکاح یہ انسان کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کو پاک دامن رکھتی ہے، اور نکاح سب سے پہلے نکاح، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو استطاعت رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، جو صلاحیت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے اہلیت کا نام نفقہ برداشت کر سکتا ہو، اس کے حقوق ادا کر سکتا ہو، فلیتزوج، تو وہ نکاح کرے۔ یہاں بھی ماشاءاللہ کافی نوجوان ہیں، اگر یہاں بھی آئے تو تقریباً 100 شادیاں ہو جائیں، کیونکہ جوان بہت زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ نکاح کر لے۔ اب نکاح کی استطاعت کا، طاقت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں نکاح کی طاقت رکھنے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا کسی سروس پر ہو، لڑکے کے پاس نئے بیلنس ہو، لڑکے کے پاس کوئی اچھا بڑا ہوا گھر ہو، اس کے بغیر نہ لڑکی والے تیار ہوتے ہیں، نہ لڑکے والے تیار ہوتے ہیں نکاح کرنے کا، اور نکاح کی استطاعت
مطلب نہیں ہے، نکاح کے مطلب یہ ہے، نکاح پر قابل ہونے کا، نکاح کی استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ایسا ہو کہ جو اپنی بیوی کا نان نفقہ یعنی دو وقت اس کو کھلا سکتا ہے، اس کے لیے ایک گھر جو ہے ایک گھر میں انتظام کر سکتا ہو، اس کے جو اور دیگر ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکتا ہو، فائن زیادہ ہوئی تو وہ نکاح کر لے۔ لیکن آج کے معاشرے میں لڑکی والے کیا ہے، لڑکی والے سب سے پہلے اگر کہیں رشتہ جاتا ہے تو لڑکی والے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ اور آج کل تو کچھ لڑکی والوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو چکی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر لڑکا سروس پر ہوگا تو ہم لڑکی دیں گے۔ یا بتاؤ ہر آدمی کو سروس نہیں کر سکتا، اور جو سروس کا سسٹم آیا ہے یہ انگریزوں سے آیا ہے، ورنہ آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے یا 100 سال پہلے آپ چلے جاؤ تو کوئی کسی کے غلامی کو پسند نہیں کر رہا تھا، کوئی کسی کی نوکری کرنے کو پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ جو حکمران ہو جس کا کاروبار اس کو لڑکیاں دی جاتی تھی۔ لیکن آج کل کے لوگوں کا مزاج کچھ ایسا بن چکا ہے کہ بس سروس والا چاہیے، چاہے وہ پیسہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی عمر زیادہ کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اب لڑکے لڑکی والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے میں پریشان، لڑکا بیچارہ پڑھائی کر رہا ہے اور پڑھائی کرتے کرتے اس کی 30-35 سال کی عمر نکل جاتی ہے، پیسے خرچہ کرنے میں اس کی 30-35 سال کی عمر نکل رہی ہے، گھر بنانے میں اس کی عمر نکل رہی ہے، گھر بنانے کے بعد گھر کا انتظام کرنے میں، اور گھر لڑکی والے اور لڑکے والے بہت پریشان ہیں۔ اسی لیے آج نکاح کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، حالانکہ اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ ساتھی ہو میرا کہ سادہ نکاح ہو بلکہ خرچ کم ہو، ورنہ کچھ لوگ اور کچھ امیر لوگ ایسے ہیں جو ساتھی کا مطلب کچھ اور سمجھتے ہیں، جس کے پاس لاکھوں کروڑ ہوتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں 20 لاکھ روپیہ خرچ کروں میرے لیے ساتھی ہے۔ ساتھی کے بعد نہیں بلکہ نکاح میں خرچ کم ہو، جتنا نکاح میں خرچ کم ہوگا اتنی زیادہ نکاح میں برکت ہوگی۔ آج کل لاکھوں روپیہ شادیوں پر خرچ ہو رہا ہے، اگر لڑکی پیدا ہو گئی کسی گھر میں بیچارے باپ کی نیندیں ہو رہی ہے، باپ کمانے بڑھ رہا ہے اور وہ بابا بے چین اور بے قرار ہے، جاؤ جا کر دیکھو کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو نکاح میں تڑپ رہی ہے، بس اس وجہ سے کہ ان کے پاس نکاح کا خرچ نہیں ہے، ان کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس شادی کا خرچ اٹھانے کے لیے، بڑے والوں کے نام اور نخرے برداشت کرنے کے لیے، ان کو اچھا کھانا دینے کے لیے، ان کے لیے اچھا کوئی ہال کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے کئی لڑکیاں ہیں جو بیچاری بیٹھی ہوئی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ بن جائے۔ ہم نے آج نکاح کو مشکل بنا دیا، اور یہ صرف ہمارے مسلم سماج کی بات نہیں بلکہ ہر سماج کا مسئلہ ہے، ہر سماج نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ حالانکہ نکاح بہت آسان ہے، نکاح کو آسان کرو زنا کو مشکل کرو۔ آج ہم نے اس کا الٹا کر دیا، زنا آسان ہے اور نکاح مشکل ہے۔ تھوڑی 10 منٹ کی 15 منٹ کی تنہائی چاہیے زنا ہو جائے گا، اور نکاح کرنے کا جو نوجوان سوچتا ہے تو اس کے لیے اس کے بڑا اس کے دماغ میں آتا ہے کہ میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا، اتنا خرچ کہاں سے برداشت کروں گا۔ لڑکی والے سوچ رہے ہو کہ ہم اتنا خرچ کہاں سے جمع کریں گے، ہم اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے۔ تو نکاح آج مشکل ہو چکا ہے اور زنا آسان ہو چکا ہے۔ اسی لیے آج معاشرے کے اندر برائیاں پھیلی جا رہی ہے، حالانکہ نکاح جو ہے معاشرے کو پاک کرنے کی بنیاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوجوانوں سے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو استطاعت رکھتا ہے نکاح کی میں نکاح کرے، اور نکاح کا مقصد بیان کیا کہ نکاح کیوں کیا جائے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کرو کیوں نکاح سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ آدمی نکاح کرے گا تو اس کے آنکھوں کی حفاظت ہوگی، اور حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی اپنے نکاح کی حفاظت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ایمان کی حلاوت عطا کروں گا، ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت جس کی لذت وہ اپنے دل میں اس کو محسوس کرے گا۔
اسی لیے نکاح کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست لوگوں سے ارشاد فرمایا وَالْمَسِيحُ الْيَمَامُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کرو، تمہیں تمہاری جو بالیاں ہیں، تمہارے جو غلام ہیں، جو اطاعت لائق ہیں، ان کا نکاح کرواؤ۔ اور کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں تو غریب ہوں، میں تو فقیر ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرے پاس زیادہ سامان نہیں ہے، میں غریب اور محتاج ہوں، اللہ ارشاد فرما رہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اگر تم فقیر ہو، اگر تم غریب ہو، اگر تم مسکین ہو، اگر تمہارے پاس مال اور دولت نہیں ہے، تم نکاح کرو، میں اللہ رب العزت تم کو غنی کر دوں گا، تم کو مالدار کر دوں گا، تم کو فقیر سے امیر بنا دوں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے صحابہ نے بات کہی ہے کہ جو آدمی امیر اور جو آدمی غنی ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ وہ نکاح کرے، نکاح کرے، اللہ مالدار کرے گا، اللہ غنی کرے گا۔ اس لیے نکاح کو عام کرنا چاہیے اور نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر سے برائیاں ہیں، ایک تو یہ کہ لوگ نکاح کو تعطیل کر رہے ہیں، بہت زیادہ لیٹ نکاح کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب نوجوان بچہ ہے جو 15 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے کو پہلے ہی زیادہ بالغ ہو رہے ہیں، 10-12 سال کی عمر میں بالغ ہو جا رہے ہیں، تو اب وہاں سے اس کا دور شروع ہو رہا ہے اور وہ جی بھر کے گناہ کر رہا ہے، اور 15-20 سال کے بعد بالغ ہونے کے 15-20 سال کے بعد اس کا نکاح ہو رہا ہے، جب تک وہ گناہ کی ایک زندگی گزار چکا ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی اس بات کی فکر نہیں کرتے، گھر والے بھی اس بات کی فکر نہیں کرتے، اور معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ نکاح کے بارے میں سوچنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اجتماعی شادیاں، اللہ جزائے خیر دے رہنماء کعبہ اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس اجتماعی شادیوں کے پروگرام کو شروع کیا، اور تقریباً 12 سال سے یہ 13واں سال ہے جس میں آج ہم رہتے ہیں، یہ 13 سال کا مجلس ہے جس میں آج ہم رہتے ہیں، اور کئی نکاح ہو چکے ہیں، اس بار 22 اور 23 نکاح ہے، یہ سنت نکاح کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ آج لوگوں نے نکاح میں تعمیل کر دی، لوگ نکاح میں فضول خرچی کر رہے ہیں، فضول خرچی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تنظیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی۔ ایک اسلام میں ایک تنظیر ہے، اسلام کہتے ہیں ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تنظیر کہتے ہیں ایسی جگہ پر خرچ کرنا، اسلام کہتے ہیں جہاں خرچ تھوڑا کرنا چاہیے بہت زیادہ خرچ کرنا، اور تنظیر کہتے ہیں ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ اس لیے کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو نکاح جب شادی ہو گئی اس کے بعد جنہوں نے قرض دیا تھا وہ لوگ پریشان کر رہے ہیں اور بار بار ان کے ملاقات کر کے ان کو قرض کے لیے پریشان کرنے لگے۔ اب ان کی بیٹی کو پتا چلا کہ میرے باپ سے قرض لے کر میری شادی کروایا ہے اور ہر چیز مجھے ہوئی ہے، لیکن آپ سے پریشان ہے کہ قرض ان کے پاس سے لیا تھا وہ ان کے باتیں سنا ہے۔ اب اس لڑکی پر صدمہ ہوا، ظاہر ہے کہ بیٹی کا اعتماد بھی اس کی بیٹی کے لیے اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے اور شاید لڑکی اپنے باپ سے کچھ زیادہ محبت کرتی ہے۔ اب اس بیٹی نے ٹینشن لینا شروع کیا اور ہوا ہے کہ چند ہفتوں بعد اس لڑکی کا اعتماد ہو گیا ٹینشن کی وجہ سے اور زیادہ سوچنے کی وجہ سے۔ اب جب ان کے سامنے جنازہ لایا گیا میر تقی میر نے اس جنازے کو دیکھ کر یہ شعر کہا تھا اور بڑا شعر کہا کہ اے ایک شعر کہا جس میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو ہر چیز تمہیں دی تھی، میں نے ہر سامان دنیا کی ضرورت کا ہر سامان تمہیں دیا، لیکن شاید میں تمہارے
جو ہے اس کے سامان کو کپڑے طرح پھول گیا کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے میرے سامنے ہو، لیکن ہر سامان کو پھول گیا، بس میں نے تمہارے گریز کے سامان کو کپڑ نہیں دیا. نکاح مشکل بنانے کی وجہ سے بتا صحابہ کو گاؤں میں جا کر دیکھتے اور اس میں کوئی اٹھارے ہمارے نظرے میں ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھتے، ان کی زندگی میں آپ کو بتایا جائے گا اپنے یہاں شادی کیسے کافی ہوا کرتی تھی. صحیح ہے، اگر صاحب مسلم رحمۃ اللہ علیہ بڑے کافی گزرے لوگ، ان کی بیٹی کو گورنمنٹ کی طرف سے رشتہ آیا. گورنمنٹ کے بیٹے ان کے بیٹی سے نکاح کروایا. صاحب مسلم رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے کے بزرگ ہے، بڑے کامائن ہے، بڑے تعلیم ہے، لیکن صاحب مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا. اپنی بیٹی کا نکاح ان سے نہیں کروایا گا. گورنمنٹ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کے نکاح سے انکار کر دیا. آج اگر کوئی ایسا آدمی ہوگا تو ایک پیسوں میں بغیر پر کھڑے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دے گا. تو صاحب مسلم رحمۃ اللہ علیہ گورنمنٹ نے بیٹوں کا مشتق گزرا دیا اور ان کے درس میں نوجوان آیا کرتا تھا. جب وہ درس دیتے تھے میں نے پڑھاتے تھے حدیث پڑھاتے کہتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے عدد کیا کرتے تھے. تو نوجوان کافی دن تک میں حاضر رہا، وہ درس نہیں آیا، وہ کافی دن کو روایت آیا. تو صحیح مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کافی دنوں سے میں حاضر تھے تو درس میں نہیں آئے. تو اس نے جواب میں کہا کہ میری بیوی کا اتحاد ہو گیا تھا، میں اس کی تعریف سے اس کی تکلیف تکمیل میں مصروف تھا. اس کو بتانے کے بعد وہ مجھے منہ سے ملنے کے لیے آیا کہ اس نے مصروف تھا اس لیے آ نہیں سکا. جب درس ختم ہوا اور سبق ختم ہوا تو نوجوان جانے لگا تو صحیح مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ نوجوان کیا دوبارہ نکاح کا ارادہ ہے؟ تو نوجوان نے کہا نکاح کا ارادہ یہ ہے لیکن میرے پاس نکاح کا وقت نہیں ہے کہ میں نکاح کر سکوں. میرے پاس اتنا سامان اور سامان ہے کہ میں نکاح کر سکوں. صحیح مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے نکاح کا انتظام کروں گا اور میں لڑکی جس کے لیے گورنمنٹ کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا صحیح مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کرا دیا، اس نوجوان سے اس کا نکاح کرا دیا. جب ایسے لوگ ہوتے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں تو پھر ان کے ذریعے سے وہ پیدا ہونے والے اولاد ہوتی ہے، وہ اثر وسیع ہوتی ہے، وہ ایک اولاد ہوتی ہے، وہ تمہیں بڑے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بڑے بڑے دعا کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سیرت موت آخر میں سبا نمبر 30 سے 31 کے درمیان ہے. ایک کے بارے ابو صالح ایک جگہ سے گزر رہے تھے، شاید آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا. ایک جگہ سے ندی میں کنارے سے گزر رہے تھے، بیٹا ان سے کہتا ہوا آ رہا ہے. اب بھوک لگی ہوئی تھی، وہ سے ہمارے لوگوں نے اٹھا لیا، لیکن بات کو احساس ہوا کہ پتہ نہیں یہ سے کس کا ہے، کہاں سے آیا. میں بڑے اجازت کے اٹھا لیا اور وہ دریا کے کنارے کے راستے سے اور آگے بڑھے ادھر سے کہتا آیا تھا. جنہاں کے باغ ہے اور سے کا باغ ہے، اس کی پہلیاں کچھ ندی کے اندر لگتی ہوئی ہے. کوئی احساس ہوا کہ شاید اسی باغ سے گھوم کر آیا ہے. وہ باپ کے باپ کے پاس گئے اور لا کر کہا کہ میں آپ کے باپ کا ایسے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں. ابو کا باپ تھا وہ بھی بڑے ہمارے تھے تو سمجھ لیا کہ واقعی اور کوئی بڑا معلوم ہوتا ہے. ایک پہلے تو تم کو میرے باپ کی بابائی کرتے ہوگی کے ساتھ ہے انہوں نے کو کون کر دی. دوسری شرط باپ کے باپ سے ہوتا ہوگا جب وہ باپ کی بابائی کرتے ہوئے 4-5 سال ہے اس کے بالکل زیادہ ایسا ہے انہوں نے بابائی کی باپ کی دیکھایا ہے. اس کے بعد پہلی شرط پوری کری تو باپ کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ میری لڑکی سے کو نکاح کرنا ہوگا اور میری لڑکی جو آپ لمبی ہے آگے معلوم ہے بہت لمبی ہے کافی سے پہلی ہے میری لڑکی ایسی اس سے کو نکاح کرنا ہوگا. اس میں انہوں نے دیکھا وہ صاحب کہ میں دنیا چاہتا ہوں تو کسی طرح گزارا ہو جائے گا لیکن آخر میں ایسا ہوگا جواب دوں گا. اس لیے تعلیم ہے میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرتے ہوئے نکاح ہوا تو آپ دنیا کے بعد کہیں جائے ہیں تو نکاح کے بعد بہت زیادہ حقیق خوبصورت لڑکی
سے جڑائے رکھتے تو میں اللہ کی شکر دے دیا جاتا ہے. یہ نکاح کی سادگی جو ہے بہت بڑی ہے. نکاح سادہ ہونا چاہیے, نکاح کی کمفرٹ ہونا چاہیے. آج معاشرے کے مطابق بہت زیادہ اور پیش کیا جا ہے. اس لیے آپ کے ساتھ حدیث پڑھ رہے کہ بابرکت سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو, اس میں خرچ کم ہو. اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ نکاح جو ہے ہم سادہ کریں, سادگی کے ساتھ کریں, سنت طریقے کے مطابق نکاح کریں. ماشاء اللہ یہاں پر یہ کوئی احباب بیٹھے ہیں, یہ جو ہے بڑا فیصلہ کیا ہے سنت طریقے کے مطابق نکاح کریں. اللہ اس کو سبوں کو بزرگ فرمائے. اور ماشاء اللہ بڑے بڑے بھائی نظر آتے ہیں, نظریں جھکی ہوئی ہیں ان کی, اور چھوٹا ہاتھ پہنا ہے, لیکن ان سے کہوں کہ بھائی یہ ہار کا وزن تو بہت کم ہے. جیسے آپ کو یہ ہار اور یہ صاحب ہمارے گھر ماشاء اللہ اللہ کی لکھ رہے ہوئے نوجوان ہے, اور نوشا اللہ ہمارے نوشا دیکھے تو وہ ساتھ میں لکھ رہے ہیں. بھائی جیسے آپ لوگوں نے یہ ساری چیزوں کا وزن اٹھایا ہے, ایسے ہی آپ کو اپنی بیویوں کا بول کو اٹھانا پڑے گا. آپ کی بیویوں کا بول اٹھانا پڑے گا. سب نے اٹھایا ہے, آپ کو اٹھانا پڑے گا. یہ بول ایسا ہے کہ ہر کسی نے اٹھایا اور کسی کو اٹھانا پڑے گا. اس لیے دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں آدمی جا کر خاموش ہو جایا کرتا ہے. اکثر دو چیزیں, ایک تو مائک ہے اور دوسرا وائف ہے. مائک کے سامنے بھی اچھے اچھوں کی بول کی کم ہو جاتی ہے, اور وائف کے سامنے بھی دنیا کے بڑے بڑے جو دنیا کے اعتبار سے چاہے کتنے بڑے ہوں, لیکن وائف کے سامنے, گھر والی کے سامنے جا کر خاموش ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک نوجوان تھا, بہت ہو رہا ہے, قبر پر جا کر بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو انہیں کہا اتنا ہو گیا کہ اس کی داڑھی گیلی ہو گئی پوری. اب ایک آدمی ہے, کیا بات ہے, اس کی خبر ہے تمہارے باپ کی خبر ہے, اتنا ہو رہا ہے, تمہارے ماں کی خبر ہے, اتنا ہو رہا ہے, کہا ہے تمہارے بیٹے کی ہے, تمہارے بیٹی کی ہے, کسی اور رشتے دار کی ہے. تو اس نے کہا کہ ہوں, کہا تمہیں خبر ہے اس کی تمہارے بیوی کی ہے, کہا وہ, کہا خبر ہے اس کی اتنا ہو رہے ہو, کہا کہ میرے بیوی کے پہلے شوہر کی ہے, میرے بیوی کے یہ پہلے شوہر کی خبر ہے. تو کہا کہ پہلے تمہارے بیوی کے پہلے شوہر کی خبر پر اتنا کیوں ہو رہے ہو. اس نے کہا کہ کیا کروں, کم وقت دنیا سے چلا گیا, خود کو چلا گیا, مصیبت میرے ساتھ چھوڑ رہی ہے, اس وجہ سے ہو رہا ہوں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے والے بیٹاؤں کو قبول فرمائے, اور انہوں نے انتظام کیا ہے, انتظام میں کس طرح سے اس لائن سے مدد کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے ہر اعتبار کی مدد کو قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تنظیم رہنمائی تعاون اس کاوش کو اور اس محنت کے اندر کیا قبول فرمائے, اور تمام لوگوں کو جنہوں نے ہر جس اعتبار سے ساتھ دیا ہے, ہر اعتبار سے اللہ کی مدد نصرت فرمائے, ان کی تعاون اللہ برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.